بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے گورنروں سے سلوک کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے دور خلافت میں گورنروں کو مقرر کیا، ان کی تقرری کا طریقہ کار کیا تھا اور ان گورنروں کے اوصاف اور حقوق کا کس طرح سے خیال رکھا جاتا تھا، ان حکام کے فرائض کیا تھے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ہم آپ کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ریاست کے مختلف صوبوں کی تقسیم کس طرح سے کی گئی، ان کے مختلف صوبہ جات کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے اور ان کے گورنروں کے تقرر کے حوالے سے بھی بتائیں گے، کس صحابی کو کہاں کا گورنر مقرر کیا گیا اور کس کو معزول کیا گیا۔ یہ تمام تر تفصیلات ہماری آج کی ویڈیو کا حصہ ہیں، تو اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے ناظرین، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبقری شخصیت کے حامل تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فیاض بارگاہ سے غیر معمولی صلاحیتیں لے کر پیدا ہوئے تھے۔ کوئی معاملہ چھوٹا ہوتا یا بڑا، وہ اس کے ہر پہلو پر غور فرماتے تھے اور پھر بڑا جچا تلا فیصلہ دیتے تھے۔ انہوں نے قصاص، حدود، تعزیرات اور متعدد قابل سزا جرائم کے سلسلے میں اپنے فقہی اجتہادات کے ذریعے سے عدلیہ میں بڑا اہم اور مؤثر کردار ادا کیا۔ ان کے اجتہادات، ان کی بصیرت، بالغ نظری، وسعت علمی، مقدمات کو گہرائی سے سمجھنے اور شریعت کے بنیادی مقاصد کے بھرپور ادراک کا روشن ثبوت ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بہت سے اجتہادات منسوب ہیں، ان میں سے چند کے بارے میں ہم آپ کو سب سے پہلے بتاتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس مردار جانور کی کھال کو جسے دباغت سے پاک کر دیا جائے پاک سمجھتے تھے، جو زندگی میں پاک اور طاہر ہوتا، یعنی جو جانور نجس ہوتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان جانوروں کی کھال دباغت سے پاک ہونے کے قائل نہ تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ لومڑی کی کھال پر نماز ادا کرنا مکروہ سمجھتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ زوال کے بعد روزہ دار کے لیے مسواک کرنا مکروہ نہیں بلکہ مستحب خیال کرتے تھے۔ وہ مقیم کے لیے جرابوں پر مسح 1 دن اور رات، جبکہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتوں تک مباح قرار دیتے تھے۔ وہ مدت مسح کا آغاز حالت حرص کے بعد شمار کرنے کے قائل تھے۔ جمعے کا وقت زوال آفتاب کے بعد سمجھتے تھے۔ اعلیٰ تناسل کو چھونے سے وضو ٹوٹ جانے کے قائل تھے۔ وہ عید الاضحیٰ کی تکبیرات، یوم عرفہ کی نماز فجر سے لے کر ایام تشریق کے آخری دن نماز عصر تک سمجھتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بچے اور دیوانے کے مال سے زکوٰۃ ادا کرنے کے قائل تھے۔ وہ بیوع میں خیار فسخ کے قائل تھے کہ جب تک مجلس عقد برخاست نہ ہو، فریقین کو فسخ کا اختیار حاصل ہے۔ وہ رہن کے بارے میں اس شرط کو فاسد سمجھتے تھے کہ اگر رہن رکھنے والا مقررہ وقت پر قرض واپس نہ کر سکے تو رہن شدہ چیز قرض کے عوض بیچ دی جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگر کسی مفلس کے پاس کسی قرض خواہ کی مطلوبہ چیز پاتے تو قرض خواہ کو اس کا حقدار سمجھتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی یتیم بچی کو بالغ ہونے کے فوراً بعد اس کا مال اسے دینے کے قائل نہ تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ یتیم بچی کا مال اسی وقت دیا جائے جب وہ شادی کر لے اور اس کے ہاں بچے کی ولادت ہو جائے یا اسے شوہر کے گھر گئے ہوئے 1 سال بیت جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی جانور کی آنکھ ضائع کر دیے جانے پر اس کی قیمت کے 1/4 حصے کو اس کے مالک کو دینے کا حکم فرماتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ صرف منقولہ غیر تقسیم شدہ جائیداد میں حق شفا کے قائل تھے، وہ پڑوسی کے حق شفا کے قائل نہیں تھے۔ وہ ہر قسم کے درختوں میں مساقات درست خیال کرتے۔ سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ لباس دینے کے عوض مزدور رکھنے کو درست خیال کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہبہ کو تب ہی لازم سمجھتے تھے جب وہ قبضے میں آ جائے۔ ہبہ اگر کسی غیر رشتہ دار کو دیا گیا ہو اور اس پر اسے کوئی بدلہ بھی نہ ملا ہو تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ہبہ میں رجوع کے قائل تھے، اور اگر ہبہ کسی عزیز یا رشتہ دار کو دیا ہو تو مطلقاً رجوع کے قائل نہ تھے۔
وہ ملنے والی گمشدہ چیز کی 1 سال تک تشہیر کرانے کے قائل تھے۔ وہ تشہیر سے پہلے گمشدہ ملنے والی چیز میں معمولی تصرف کو جائز سمجھتے تھے۔ وہ گمشدہ ملنے والی کسی بھی چیز کے 1 سال تک تشہیر کرانے کے بعد اسے اسی شخص کی ملکیت خیال کرتے تھے جسے وہ چیز ملی تھی، چاہے وہ مالدار ہو یا فقیر۔ وہ گمشدہ ملنے والی چیز کا اسی شخص کو امین قرار دیتے تھے جسے وہ چیز ملی ہو۔ وہ وصیت کے بارے میں رجوع اور اس میں تبدیلی کے قائل تھے۔ وہ کلالہ اس میت کو خیال فرماتے تھے جس کی اولاد اور والد نہ ہوتا تھا۔ وہ وراثت میں بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ اسبہ خیال کرتے اور باقی مال انہیں دینے کے قائل تھے۔ وہ وراثت کے باب میں مسئلہ مشترکہ کے قائل تھے، جیسے کہ اگر میت کے وارثوں میں سے خاوند، ماں، اخیافی بھائی اور نسبی بھائی ہوں تو علماء کے درمیان اس مسئلے میں طریقہ تقسیم وراثت مختلف یا رہا ہے۔ حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے سگے بھائیوں اور اخیافی بھائیوں کو ثلث میں شریک فرمایا اور مردوں کو عورتوں سے دگنا دیا۔ صرف سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اخیافی بھائیوں کو محروم کر دیا۔ ان میں سے بعض نے بطور مثال عرض کیا، اے امیر المومنین، فرض کیجئے کہ ہمارا باپ گدھا تھا تو کیا ہماری ماں ایک نہیں ہوگی؟ یہ سن کر انہوں نے سب کو شریک کر دیا، اس لیے اس مسئلے کو المشترکہ یا الحماریہ کہا جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دادیوں کو چاہے وہ تعداد میں کتنی ہی ہوں 1 سدس یعنی چھٹے حصے میں شریک سمجھتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میت کے ورثاء، ماں، بہن اور دادا کے درمیان وراثت اس تناسب سے تقسیم فرمائی کہ بہن کے لیے نصف، ماں کے لیے باقی مال کا تیسرا حصہ، جبکہ باقی ماندہ مال دادا کو دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میت کے ورثاء، خاوند، ماں اور باپ کے درمیان وراثت اس طرح تقسیم فرمائی کہ خاوند کو نصف، ماں کو باقی ماندہ کا تیسرا اور باقی مال باپ کو دے دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ورثاء بیوی، ماں اور باپ ہوں تو بیوی کو چوتھا حصہ، باقی کو مال کا تیسرا حصہ، جبکہ بقیہ باپ کو دیتے تھے۔ یہ دونوں مسئلے وراثت کے فن میں عمرتین کے نام سے مشہور ہیں، کیونکہ ان کا فیصلہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے فرمایا تھا۔ وہ اصحاب الفروض اور اسبا کی عدم موجودگی میں ذوالارحام کی وراثت کے قائل تھے۔ یہ وہ چند فقہی اجتہادات ہیں جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ یہ مسائل مکمل تحقیق اور شرح و بسط کے متقاضی ہیں۔ آئیے ناظرین، اب تذکرہ کرتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے گورنروں سے سلوک کے حوالے سے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ریاست کی حدود دور دور تک پھیل گئیں، تو انہوں نے نظام خلافت کو بہتر طریقے سے چلانے اور ذرائع آمدنی کی مؤثر نگرانی کے لیے مملکت کو بڑے بڑے انتظامی حصوں میں تقسیم کر دیا اور تمام دور افتادہ علاقوں میں اپنے گورنر مقرر کیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ریاست کے مختلف صوبوں کی تقسیم اس طرح تھی جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تھی۔ ان میں صرف اتنا فرق پیدا ہو گیا کہ یہ علاقے پہلے سے زیادہ پھیل گئے اور وقتاً فوقتاً ان علاقوں کے قائدین کے مناصب میں تبدیلیاں کی گئیں۔ ان صوبوں کے بارے میں آئیے اب آپ کو تفصیل بتاتے ہیں، جن میں سب سے پہلے ہے مکہ مکرمہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سب سے پہلے مکہ کا گورنر محرز بن حارثہ بن ربیعہ بن عبد الشمس مقرر ہوا۔ ناظرین کرام، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مکہ مکرمہ میں جو سب سے بڑا کام کیا وہ حدود حرم میں مکی کی توسیع تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم سے متصل بہت سے گھر خرید کر مسمار کرا دیے اور حرم میں شامل کر دیے، پھر اس کے گرد چھوٹی چھوٹی دیواریں چنوا دیں۔ حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ کے مختلف مقامات پر امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختلف علاقوں سے آنے والے گورنروں سے ملاقات ہوتی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مکہ مکرمہ کو ریاست کے اہم ترین صوبوں میں سے انتہائی اہم صوبہ شمار کیا جاتا تھا۔ اس صوبے کا اسلامی ریاست میں سب سے بلند مقام تھا
مکہ مکرمہ کے بعد دوستو باری آتی ہے مدینہ منورہ کی۔ مدینہ منورہ کا بلا واسطہ گورنر خود خلیفہ وقت ہوتا تھا، کیونکہ خلیفہ کی رہائش مدینہ میں تھی، لہٰذا وہ خود ہی مدینہ منورہ کے جملہ امور کا نگران ہوتا تھا اور پیش آمدہ مسائل و معاملات کی تدبیر کرتا تھا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو مدینہ سے باہر کے دوروں کے وقت وہ مدینہ منورہ کے امور کی نگرانی کے لیے اپنا نائب مقرر فرماتے۔ کبھی کسی سفر پر جاتے یا حج کی غرض سے مدینہ منورہ میں موجود نہ ہوتے تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر فرماتے۔ انہوں نے کئی دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنا نائب مقرر فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیابت کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ سیاسی نقطہ نظر سے مدینہ منورہ کی گورنری دیگر علاقوں کی نسبت انتہائی اہم اور منفرد نوعیت کی حامل تھی۔ اس کے متعدد اسباب تھے، ان میں مدینہ منورہ کا دارالخلافہ ہونا، مختلف اسلامی علاقوں میں بھیجے جانے والے حکام کا مرکز ہونا، اسلامی لشکروں کی روانگی اور ان مختلف کبار صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا وہاں مقیم ہونا بھی شامل تھا، جنہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے شہروں میں جانے سے روک رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ علم کے پیاسے طلباء صحابہ رضوان اللہ مجمعین سے قرآن و سنت کی تعلیم کے حصول اور براہ راست فقہی مسائل سیکھنے کے لیے مدینہ منورہ تشریف لاتے تھے۔ مدینہ منورہ کے بعد دوستو باری آتی ہے طائف کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں طائف کو ریاست کا بہت اہم صوبہ ہونے کا درجہ حاصل تھا۔ اہل طائف نے اسلام کے طاقتور دشمنوں کے خلاف جہادی تحریک میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے زمانہ مبارک سے طائف کی گورنری پر عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مامور تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو طائف کے گورنر کی حیثیت سے برقرار رکھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 2 برسوں میں بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی طائف کے گورنر رہے۔ پھر عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاد میں شرکت کا شوق ہوا۔ انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جہاد میں شرکت کی اجازت طلب کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عثمان، میں تو تمہیں معزول نہیں کرنا چاہتا، اب تم خود ہی طائف کی گورنری کے لیے کسی موزوں آدمی کا انتخاب کرو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ثوابدید سے اہل طائف ہی میں سے ایک آدمی کو طائف کا گورنر مقرر فرما دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمان اور بحرین کے علاقوں میں اہم ذمہ داری سونپ دی۔ بعض روایات میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت طائف کے گورنر سفیان بن عبداللہ ثقفی تھے۔ سفیان اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سبزیوں، پھلوں اور شہد کے بارے میں شرح زکوٰۃ کے سلسلے میں بہت سے مکتوبات کا تبادلہ ہوا۔ ان مکتوبات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں طائف زرعی پیداوار کے لحاظ سے انتہائی زرخیز اور ثمربار علاقہ تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں طائف اور اس کے ارد گرد کے علاقے انتہائی پرسکون اور خوشگوار تھے۔ اہل مکہ بڑے شوق سے گرمیوں میں طائف کا سفر اختیار کرتے تھے۔ طائف کے بعد دوستو اب ذکر کرتے ہیں یمن کا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر مطمئن ہوئے تو اس وقت یمن کا علاقہ انتہائی پرسکون تھا۔ یمن کا انتظام زیادہ خوش اسلوبی سے چلانے کے لیے یمن کو کئی حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور ہر علاقے کا الگ الگ مستقل ذمہ دار ہوتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے مقرر کردہ اعمال کو برقرار رکھا۔ یعلا بن امیہ یمن کے حکام میں سے ایک تھے، انہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاکم مقرر فرمایا۔ ان کا نام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خواب روشن ہوا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بعد وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور خلافت میں یمن کے حاکم رہے۔ بہت سی روایات میں ان حوادث کا تذکرہ موجود ہے جو یعلا بن امیہ کے دور میں رونما ہوئے۔ ان میں یعلا کے خلاف سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار خلافت میں پیش کی جانے والی شکایات بھی شامل ہیں۔
ان کے نتیجے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے متعدد دفعہ یالا کو مدینہ طلب فرمایا اور ان کے خلاف دائر کردہ مقدمات کی سماعت فرمائی۔ یالا بن امیہ کی عدم موجودگی کے وقت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے متعدد دفعہ یمن کی حاکمیت بطور نیابت متعدد افراد کے سپرد فرمائی۔ تاریخ میں یالا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین زکوٰۃ کے متعدد مسائل پر مکتوبات کے تبادلے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ یالا خود فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے آخری ایام میں اموال کی تقسیم کے لیے کچھ نگران مقرر فرمائے تھے، ان میں سے ایک میں بھی تھا۔ یمن کے حکام میں عبداللہ بن ابی ربیہ مخزومی کا نام بھی آتا ہے۔ غالباً وہ یمن کے علاقے الجند کے حاکم تھے۔ علامہ طبری رحمہ اللہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے یمنی حکام کا تذکرہ کرتے ہوئے یالا بن امیہ کے ساتھ عبداللہ بن ابی ربیہ کا بھی بطور حاکم علاقہ الجند ذکر کیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اسلامی فتوحات میں اہل یمن کا کردار بڑا اہم اور مؤثر تھا۔ وہ شام، عراق اور مصر کی فتوحات میں پیش رہے۔ جب عراق کی سرزمین میں بصرہ اور کوفہ جیسے اسلامی شہر بسائے گئے تو بہت سے یمنی قبائل وہاں جا کر آباد ہو گئے۔ ان میں سر فہرست قبیلہ کندہ کے لوگ تھے۔ یہ لوگ کوفہ میں قیام پذیر ہوئے۔ کندہ کے علاوہ دیگر بہت سے یمنی قبائل شام کے علاقے میں پہنچ گئے۔ انہوں نے شام کی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا اور مصر میں فسطاط شہر کے مارزی وجود میں آنے کے بعد بہت سے یمنی قبائل وہاں رہائش پذیر ہوئے۔ یمنی قبائل کے یہ منظم ہجرتیں ایک منصوبہ بندی کے تحت تھیں۔ جو لوگ اس وقت یمن کے حاکم تھے انہوں نے اس کی منصوبہ بندی کی تھی اور مختلف نئے شہروں کی آباد کاری کے لیے قبائل کے انتخاب میں انتہائی دانش مندانہ اور مؤثر کردار ادا کیا تھا۔ اس حوالے سے صوبہ یمن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلامی ریاست کا بہت اہم صوبہ تھا۔ اس دور میں دوسرے صوبوں کے نسبت یمن کا کردار قابل ستائش رہا۔ یمن کے بعد دوستو ذکر کرتے ہیں بحرین کا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مسند خلافت پر بیٹھے تو اس وقت بحرین کے گورنر علا بن حضرمی تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنے منصب پر بدستور بحال رکھا۔ راجہ کول کے مطابق وہ 14 ہجری تک بحرین کے گورنر رہے۔ حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ ایرانیوں کے خلاف ہونے والی ابتدائی جنگوں میں نہ صرف شریک ہوئے بلکہ انتہائی اہم کردار بھی ادا کرتے رہے۔ اپنی عمر کے آخری دور میں علا بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ بحرین میں بطور گورنر اپنے فرائض انجام دے رہے تھے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں معزول کر کے بصرہ کا گورنر مقرر فرما دیا۔ حضرت علا نے یہ تبادلہ پسند نہیں فرمایا۔ وہ ابھی بصرہ نہیں پہنچے تھے کہ دائی اجل کو لبیک کہا اور بحرین ہی میں دفن ہوئے۔ ان کی معزولی کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مرضی کے خلاف مسلمانوں کو بحری راستے سے جہاد کرنے کی ترغیب دی تھی۔ علا بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ بحرین کے گورنر مقرر ہوئے۔ انہوں نے بحرین کے ارد گرد علاقوں میں جہاد شروع کیا، یہاں تک کہ وہ سندھ کے نواحی علاقوں تک پہنچ گئے۔ اسی دوران میں انہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم ملا کہ وہ بصرہ کے حاکم ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تعاون کریں۔ چنانچہ وہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ موجود افواج کے ساتھ مل کر بصرہ کے راستے فارس کی فتوحات میں ہاتھ بٹاتے رہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ پرہیزگاری کا مجسمہ تھے اور حرام سے اجتناب کرنے میں مشہور تھے۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کم از کم 2 مرتبہ بحرین کے گورنر مقرر ہوئے۔ پہلی مرتبہ 15 ہجری میں گورنر بنے، لیکن بعد ازاں انہیں بصرہ میں فوجی قیادت کے لیے بھیج دیا گیا۔ ان کی جگہ عیاش بن ابو ثور کو بحرین کا گورنر مقرر کر دیا گیا، مگر ان کا دور بھی محدود رہا۔ پھر قدامہ بن مظعون کو بحرین کا نیا گورنر تعینات کر دیا گیا۔
قدامہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سے دیگر سرکاری امور کے علاوہ بحرین کا عہدہ قضا تفویض ہوا۔ قدامہ کے دور میں بحرین کے لوگ ان سے انتہائی خوش تھے، مگر آخری ایام میں ان پر شراب کی تہمت لگ گئی۔ تحقیق کے بعد جرم ثابت ہو جانے پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر حد قائم فرمائی۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد عبداللہ اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ماموں تھے۔ قدامہ کی معزولی کے بعد ان کے بھائی عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو گئے، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مسلسل مطمئن کرتے رہے۔ وہ کہتے رہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ تو قدامہ سے صلح کر لے، وہ تیرا بھائی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ قدامہ کی معزولی 20 ہجری میں ہوئی۔ قدامہ کے بعد مشہور علم دوست صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین کے گورنر مقرر ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدامہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ولایت میں بحرین کے مختلف امور کے نگران تھے، اور وہ ان گواہوں میں شامل تھے جنہوں نے قدامہ کے خلاف شراب نوشی کے سلسلے میں گواہی دی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدامہ کی معزولی کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطور گورنر تقرر کا باقاعدہ حکم نامہ ارسال فرمایا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری مرتبہ بحرین کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک بدستور بحرین کے گورنر رہے۔ بہت سی روایات میں بحرین کی گورنری کے ساتھ ساتھ عمان کا نام بھی آتا ہے۔ روایات میں ہے کہ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین اور یمامہ دونوں علاقوں کے حاکم تھے۔ ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بحرین کا عمان اور یمامہ سے گہرا تعلق تھا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں دونوں علاقوں کو بحرین ہی کا جز سمجھا جاتا تھا۔ جغرافیائی اور سماجی اعتبار سے بھی عمان، یمامہ اور بحرین کے درمیان مضبوط اور گہرے روابط تھے۔ مورخین کی تحریروں میں اکثر بحرین اور اس کے ارد گرد کے علاقے اور بحرین اور اس کے ماتحت علاقے کے عنوانات آئے ہیں۔ بحرین خراج اور جزیے کی وصولی کا بہت بڑا مرکز باور کیا جاتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ علاقہ ان دنوں کس قدر زرخیز تھا۔ بحرین کے مسلم قبائلی علاقوں اور بحرین کے حاکموں نے ایران اور مشرق میں جاری جہاد میں کثرت سے شرکت کی اور اسلامی فتوحات میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین کرام، بحرین کے بعد ذکر کرتے ہیں مصر کا۔ مصر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں فتح ہوا۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل آگے چل کر بتائیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاتح مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا گورنر مقرر کر دیا۔ بسا اوقات ان کا بعض امور میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف بھی ہوا۔ بعض مواقع پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تادیبی کارروائی کرتے ہوئے انہیں ڈانٹ بھی پلائی، تاہم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور خلافت میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مصر کے گورنر رہے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، اس وقت بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مصر کے حاکم تھے۔ بس کبھی کبھار ان کے درجے سے کم کسی خاص علاقے کی نگرانی کے لیے مختلف اعمال مقرر ہوتے رہے۔ عبداللہ بن ابی سرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد علاقہ سعید کے نگران مقرر ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مصر کے مختلف معاملات کی خصوصیت سے نگرانی فرمائی، اور وہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقتاً فوقتاً ضروری احکام و ہدایات ارسال فرماتے رہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خراج اور جزیے کے بارے میں قبطیوں کے تجربے سے فائدہ اٹھایا اور انہی لوگوں میں سے ماہر افراد کو اس کام کا نگران مقرر فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی افواج سے تعلق رکھنے والے افراد کو پیشہ زراعت میں مصروف ہونے سے روکتے تھے۔ اگر کوئی حکم عدولی کرتا تو اسے سزا بھی دیتے تھے۔ اس اقدام کا مقصد افواج کو طبعی طور پر جہادی امور میں مصروف رہنے کا پابند بنانا
اور راحت پسندی اور عیش کوشی سے دور رکھنا تھا۔ اسلامی افواج کو بیت المال سے باقاعدہ تنخواہیں دی جاتی تھیں جو افواج کی ضروریات کے لیے کافی ہوتی تھیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکام کے مطابق عمل کرتے ہوئے مصر کے تمام سرکاری اور عوامی امور چند برس میں اس قدر منظم کر دیے کہ مصر اسلامی مملکت کا نہایت اہم اور بہت بڑا صوبہ بن گیا۔ مصر میں رونما ہونے والے غیر معمولی واقعات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت کے حالات کتنے پرسکون تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ رومیوں کی طرف سے ہر وقت خطرہ بھی لاحق رہتا تھا، مبادا وہ کسی وقت سمندر کی طرف سے براہ اسکندر یا مصر واپس حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی افواج کو ہر وقت چوکس رکھتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بے لاگ عدل و انصاف کی فراوانی کے سبب مصر میں اسلام بڑی تیزی سے مقبول ہوا۔ اہل مصر نے اس سے پہلے ایسے بے خطا انصاف، نوازش اور مہربانی کا سلوک کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مسلمانوں نے اہل مصر سے بڑی فیاضی اور مہربانی کا سلوک کیا اور انہیں خالص اسلامی تعلیمات سے روشناس کرایا، جس وجہ سے قریب تمام مصری باشندے اسلامی افواج کا حصہ بن گئے۔ مصر کے انتظامی امور کا دائرہ کار مختصر تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراج کے مسئول تھے۔ وہ مصر کے زیر نگیں دیگر علاقوں کے افراد سے بھی کام لیتے تھے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جواب دہ تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں آخر تک یہی انتظام برقرار رہا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کے بعض مقامی باشندوں سے خراج اور چند دیگر مالی امور کے سلسلے میں ان کی مہارت اور تجربے سے استفادہ فرمایا۔ دوستو، مصر کے بعد اب ذکر کرتے ہیں ملک شام کے امراء کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت شام کی افواج اور علاقہ جات کے حاکم اور کمانڈر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کے تمام علاقوں کا گورنر مقرر کیا۔ تمام سرکاری و عوامی امور میں وہی بلا واسطہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جواب دہ تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی شام کے گورنر بنے تو انہوں نے شامی علاقوں کی تنظیم نو فرمائی، مختلف علاقوں کے امراء کے تبادلے کیے۔ کچھ علاقوں میں پہلے ہی سے نگران اور مسئول مقرر تھے، بعض کو انہوں نے بحال رکھا اور بعض کو معزول کر دیا۔ خلیفہ بن خیاط لکھتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شامی علاقے فتح کیے تو یزید بن ابی سفیان کو فلسطین اور اس کے ارد گرد علاقوں کا، شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اردن کا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق کا، جبکہ حبیب بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کا والی مقرر کیا، جن کو بعد ازاں معزول کر دیا گیا، اور ان کی جگہ عبداللہ بن قرط صومالی کو مقرر فرمایا، لیکن پھر انہیں بھی برطرف کر دیا۔ بعد ازاں حمص کا والی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا، لیکن بعد میں پھر بعض وجوہ مصالح کے بنا پر دوبارہ عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کا گورنر نامزد کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی بعض صحابہ کو شام کے مختلف علاقوں میں ایک مقررہ وقت کے لیے بھی روانہ فرماتے تھے۔ انہوں نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اردن کی طرف روانہ فرمایا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد دفعہ اپنا نائب بھی مقرر فرمایا۔ ایسا اس وقت ہوتا تھا جب آپ کسی لشکر کی قیادت فرماتے تھے یا کسی سفر پر روانہ ہوتے تھے۔ انہوں نے سعید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت دمشق کا حاکم مقرر فرمایا جب وہ بیت المقدس کی طرف عازم سفر ہوئے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے علاقوں میں بے لاگ انصاف اور انتظامی خوش تدبیریوں کی ایسی زبردست مثال قائم کی کہ ان کی بلند مرتبہ شخصیت تمام حکام اور عوام کے لیے ایک سبق آموز مثال بن گئی۔ وہ بڑے صالح اور پرہیزگار انسان تھے۔ کیا حکام اور کیا عوام
سبھی انہیں رشک بھری نظر سے دیکھتے تھے اور ان جیسی نیک زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ دوستو، ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ وہ طاعون امواس میں شہید ہوئے۔ ان کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ گورنر مقرر ہوئے، وہ بھی کچھ دنوں کے بعد شہید ہو گئے۔ ان دونوں حضرات کی وفات کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کی افواج کا کمانڈر یزید بن ابی سفیان کو مقرر کر دیا، جبکہ شام کے دیگر مختلف علاقوں پر مختلف اعمال نامزد ہوئے۔ یزید بن ابی سفیان فوجی معاملات میں انتہائی تجربہ کار شخصیت تھا۔ انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان افواج کا کمانڈر مقرر فرمایا تھا جو شامی فتوحات کے لیے گئی تھیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں بھی جہاد میں مصروفیت کے دوران انہیں کئی دفعہ دمشق میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو شامی افواج کا کمانڈر مقرر فرمایا تو بہت سے دیگر افراد کو شام کے مختلف علاقوں کی امارت تفویض فرمائی اور یزید بن ابی سفیان کو خصوصیت کے ساتھ فلسطین اور اردن کا والی مقرر کیا۔ یزید بن ابی سفیان کا شام پر گورنری کا زمانہ انتہائی مختصر تھا، اس لیے تاریخی مصادر میں ان کے بارے میں معلومات نہایت محدود ہیں۔ یزید بن ابی سفیان 18 ہجری میں فوت ہوا۔ وفات سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے اپنی جگہ اپنے بھائی معاویہ بن ابی سفیان کو نائب مقرر کر دیا اور اس بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک مکتوب بھی ارسال فرما دیا۔ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی گورنری تقریباً 1 سال تک رہی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنر شام کی حیثیت سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برقرار رکھا اور یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد شام کے علاقے میں مختلف انتظامی تبدیلیاں کیں۔ دوستو، یہاں ایک بات آپ کو واضح کرتے چلیں کہ یزید بن ابی سفیان جلیل القدر صحابی ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں اور حضرت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، جبکہ وہ یزید جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نافرمان بیٹے تھے۔ انہوں نے افواج دمشق کی قیادت اور شام کے خراج کی وصولی کا منصب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رکھا اور نماز کی امامت اور قضاء کے لیے اصحاب رسول میں سے 2 افراد روانہ فرمائے، ایک صحابی کو جج اور دوسرے صحابی کو امامت نماز کا منصب عطا فرمایا۔ اس نظام میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اختیارات محدود کر دیے گئے اور انہیں امامت نماز کے منصب سے ہٹا دیا گیا، جبکہ اس سے پہلے کا معمول یہ تھا کہ صوبے کا گورنر ہی امامت کراتا تھا۔ ہو سکتا ہے اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں نئی سیاسی سوچ ابھری ہو، جس کی وجہ سے انہوں نے منصب امامت کو الگ کر دیا۔ یہ عمل صرف شام ہی میں نہیں ہوا بلکہ تمام صوبوں میں ایسا ہی کیا گیا، یعنی امامت کا منصب گورنری سے الگ کر دیا گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بردباری اور فراغ دلی کے اعتبار سے بڑی ممتاز شخصیت کے حامل تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عراق اور دیگر علاقوں سے بہت سے لوگ شام چلے آئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کے مختلف علاقوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے بعض امراء کا تقرر کیا۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بعض اوقات شام کے شمالی علاقوں میں رومیوں کے خلاف مارکہ آرائی ہوتی رہتی تھی، جسے سوائف یعنی گرمی کے زمانے میں جنگ سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات تک شام کے گورنر رہے۔ ان کے ساتھ دیگر کئی علاقوں پر دیگر کئی والی مقرر تھے اور سب بلا واسطہ دارالخلافہ مدینہ منورہ سے ملحق تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کے معتبر علاقوں بلقاء، اردن، فلسطین، انطاکیہ، قلقلیلہ اور مارا مصرین کے حاکم تھے، اس لیے ان سب سے زیادہ مشہور تھے۔ بعض مورخین نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کا کامل حاکم لکھا ہے، لیکن دیگر بعض مورخین نے احتیاطی پہلو اختیار کرتے ہوئے شام کے مختلف علاقوں میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مختلف امراء کا نام لکھا ہے
اور پھر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ایک حاکم بتلایا ہے۔ بعد ازاں مورخین نے لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی موت سے پہلے سارے صوبہ شام کا گورنر مقرر کر دیا تھا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان دنوں فوجی سرگرمیوں اور دیگر حالات کے باعث ریاست کے عمومی احوال اور صوبوں میں تبدیلیاں ہوتی رہتی تھیں۔ مثلاً اردن کا علاقہ کبھی علیحدہ کر دیا جاتا تھا، کبھی اسے کسی دوسرے صوبے سے منسلک کر دیا جاتا تھا، کبھی جزوی طور پر اس کے بعض علاقوں کو صوبہ شام یا فلسطین سے منسلک کر دیا جاتا تھا۔ ایسی تبدیلیاں مختلف ضرورتوں کے پیش نظر ہوتی رہتی تھیں۔ ناظرین، عراق کی سرزمین میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے ہی سے فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ان فتوحات کی ابتدا مثنی بن حارثہ شیبانی رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ہوئی۔ بعد ازاں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ عراق پہنچ گئے تو وہاں کی امارت انہیں سونپ دی گئی۔ پھر جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو شام جانے کا حکم ہوا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ پھر عراق کی کمان مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عنایت کر دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو انہوں نے مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ ابو عبید بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار مقرر کر دیا۔ عین انہی دنوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ معزول کر دیے گئے۔ ان دونوں حضرات کے یکے بعد دیگرے معزولی سے عام لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بلا شبہ میں نے ان دونوں کو کسی عیب کی وجہ سے معزول نہیں کیا، بلکہ لوگوں نے انہیں بڑی تعظیم دے دی تھی، تو میں ڈر گیا کہ مبادا لوگ ان دونوں ہی پر بھروسہ کر بیٹھیں۔ حضرت مثنی رضی اللہ تعالی عنہ معزول کے بعد بھی ایک مخلص مجاہد کی حیثیت سے ابو عبید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بڑے بڑے مارکوں میں شریک رہے اور بہادری کے جوہر دکھاتے رہے۔ ابو عبید رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد قیادت ایک دفعہ پھر مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ گئی، جبکہ عراقی افواج کے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مقرر ہوئے۔ حضرت مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسر کی لڑائی میں لگا ہوا زخم کھل گیا، جس سے وہ بیمار ہو گئے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے عراق پہنچنے سے پہلے ہی انتقال کر گئے۔ بصرہ شہر ان فتوحات سے پہلے ہی مارز وجود میں آ چکا تھا اور قادسیہ سے پہلے ایک مستقل صوبے کی حیثیت اختیار کر گیا تھا، مگر قادسیہ اور مدائن کی فتوحات کے بعد عراقی علاقوں کی تنظیم نو کی گئی۔ علاقوں کو ایک واضح اور معین شکل دی گئی جس کے خد و خال معروف ہو گئے۔ بصرہ، کوفہ اور دیگر ایسے تمام شہر اور بستیاں جو ایران اور عراق کے صوبوں سے تعلق رکھتی تھیں یا ایرانی علاقوں میں ان کی مستقل شناخت تھی، سب کی تنظیم نو کی گئی۔ بصرہ شہر کی آباد کاری سے پہلے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شریح بن عامر کو ان علاقوں کی طرف بھیجا۔ شریح کا تعلق بنو سعد بن بکر سے تھا۔ انہیں قطبہ بن قتادہ کی مدد کے لیے روانہ کیا گیا تھا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بصرہ کے علاقوں کا والی مقرر کیا۔ شریح بعد ازاں ایک مارکے میں شہید ہو گئے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عتبہ بن غزوان کو ایک لشکر جرار کے ساتھ بصرہ کے علاقوں میں بھیجا اور انہیں ان علاقوں کا والی مقرر کیا۔ یہ تقرر 16 ہجری میں نہیں 14 ہجری میں کیا گیا تھا۔ شیخ صالح احمد علی اس قول کے قوی ہونے کے بارے میں فرماتے ہیں، بعض مورخین کا خیال ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عتبہ کو قادسیہ یا مارکہ جلولہ کے بعد 16 ہجری میں روانہ کیا تھا، لیکن جمہور مورخین کی تحقیق کے مطابق یہ روانگی 14 ہجری کو عمل میں آئی، اس لیے ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ عتبہ بن غزوان کا بصرہ کا والی مقرر ہونا اس علاقے کا اہم ترین واقعہ ہے۔ بصرہ کی سرزمین بہت سی عظیم کارناموں کا مرکز رہی، جن میں دجلہ اور فرات کے کنارے پر واقع فارسی علاقوں کی فتوحات سر فہرست ہیں۔ عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اپنے منصب سے علیحدہ ہونے کے لیے استعفیٰ پیش کیا۔ اسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نامنظور کرتے ہوئے انہیں زبردستی دوبارہ اپنی منصبی ذمہ داریاں سنبھالنے کا حکم دیا، لیکن وہ بھی راستے ہی میں تھے کہ وفات پا گئے۔ یہ واقعہ 17 ہجری کا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی موت کی خبر پہنچی تو فرمایا،
اگر ہر ایک کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہونے کا اصول نہ ہوتا تو گویا میں ہی ان کی موت کا ذمہ دار قرار پاتا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عتبہ کے لیے تعریفی کلمات کہے۔ عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد بصرہ کی گورنری مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپی گئی۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بصرہ میں سب سے پہلے سرکاری سطح پر رجسٹریشن کے لیے دیوان قائم فرمایا۔ وہ بصرہ ہی کے حاکم تھے کہ ان پر تہمت زنا لگائی گئی۔ اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 ہجری میں انہیں معزول کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر لگائی گئی تہمت کی تحقیق فرمائی تو مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بے قصور نکلے۔ اس پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 3 افراد پر جنہوں نے مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جھوٹی گواہی دی تھی تہمت کی حد جاری کی۔ انہوں نے مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بصرہ کی ولایت سے احتیاطاً اور مصلحتاً معزول فرمایا تھا۔ بعد ازاں انہیں دیگر کئی علاقوں کا گورنر بنا کر روانہ فرمایا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بصرہ کی گورنری جلیل القدر صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ خلافت عمر میں بصرہ کے مشہور ترین گورنر تھے۔ ان کی گورنری کے زمانے میں فارس کے بہت سے علاقے فتح ہوئے۔ وہ خود بھی جہاد میں شریک ہوتے تھے اور مختلف اطراف میں لشکر بھی روانہ فرماتے تھے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ اقتدار میں بصریوں نے اہواز اور اس کے ارد گرد کے کئی اہم ترین مقامات فتح کیے۔ ان کا دور جہادی سرگرمیوں کا دور تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نواحی علاقوں میں بہت سے اسلامی کمانڈروں کے ساتھ بھی جہادی سرگرمیوں کا تعاون فرمایا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے جدید مفتوحہ علاقوں کی تنظیم نو کی اور ان علاقوں پر اعمال مقرر فرمائے۔ امن عامہ کی صورتحال بہتر بنانے اور دیگر علاقائی امور کی اصلاح کے سلسلے میں انہوں نے بڑی محنت کی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین بہت سے خطوط کا تبادلہ بھی ہوا۔ ان میں مختلف مسائل زیر بحث آئے۔ ایک خط میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو مجلس امارت میں لوگوں کا استقبال کرنے کے طریقے اور تفصیل لکھی۔ ایک مکتوب میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو پرہیزگاری اختیار کرنے اور رعایا کو خوشحال رکھنے کی تلقین کی۔ یہ مکتوب انتہائی اہم ہے۔ اس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا، اما بعد، لوگوں میں سب سے زیادہ نیک بخت وہ حاکم ہے جس کی رعایا خوشحال ہو، اور سب سے زیادہ بدبخت وہ حاکم ہے جس کی رعایا بدحال اور نافرمان ہو۔ تم محتاط رہنا، عیش پرستی سے پرہیز کرنا، ورنہ تمہاری رعایا بھی اس راستے پر چل نکلے گی، اور اس وقت تک تمہاری مثال اس جانور کی سی ہوگی جو زمین کی ہریالی دیکھ کر اسے مسلسل چرتا پھرتا اور موٹا ہو جاتا ہے، پھر اسی موٹاپے سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اور بھی بہت سے خطوط کا تذکرہ مختلف تاریخی کتابوں میں موجود ہے۔ ان خطوط میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے انتظامی اور تنظیمی احکام اور ان پر عمل درآمد کی تفصیلات پائی جاتی ہیں۔ یہ خطوط بھی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے نام ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی گورنری کا زمانہ تمام تر دیگر گورنروں کے ادوار سے بہتر اور افضل تھا۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اہل بصرہ کے لیے آج تک ان سے بہتر کوئی شخص بصرہ میں نہیں آیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف بہترین حاکم تھے بلکہ وہ اہل بصرہ کے عظیم الشان معلم بھی تھے۔ انہوں نے اہل بصرہ کو قرآن مجید اور مختلف شرعی مسائل کی تعلیم بھی دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں فارس کے بہت سے علاقے اور دیگر کئی مفتوحہ علاقے انتظامی لحاظ سے بصرہ کی امارت کے تحت تھے۔ ان تمام علاقوں میں حکام کا تقرر حاکم بصرہ ہی کی طرف سے ہوتا تھا، اور وہ سب بصرہ کے گورنر ہی کے روبرو جواب دہ ہوتے تھے۔ اس اعتبار سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے سب سے پہلے مقتدر اور عظیم گورنر تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین خطوط سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے اعمال سے سلوک کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں۔
ان سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اس پہلو کی بھی نقاب کشائی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں سے کس طرح پیش آتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص تھے جو کوفہ شہر کی تعمیر کے بعد کوفہ کے اولین گورنر بنے۔ انہوں نے ہی کوفہ شہر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے بسایا تھا۔ ان کی گورنری کوفہ اور اس کے ارد گرد علاقوں پر محیط تھی۔ جب کوفہ شہر باقاعدہ تعمیر ہو گیا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کوفہ کے والی مقرر ہوئے۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری بحسن خوبی نبھائی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوفہ میں مقیم ہونے کے بعد بہت سے ایرانی علاقوں میں فتوحات حاصل ہوئیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور اقتدار میں بہت سے زرعی اصلاحات کیں۔ بہت سے کسان جمع ہو کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مطالبہ کیا کہ کسان کی بھلائی کے لیے ان کے علاقوں میں پانی کی ایک نہر پہنچائی جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت مطلوبہ علاقوں کے عامل کو ان کسانوں کے لیے نہر کھودنے کا حکم دیا۔ اس حکم کی تعمیل ہوئی اور عامل نے اپنے تمام کارکنوں کو جمع کر کے نہر تیار کرا دی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے زیر انتظام تمام علاقوں کی کڑی نگرانی کرتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورے کر کے اپنے ماتحت علاقوں کے ذیلی عامل مقرر فرماتے تھے۔ اہل کوفہ کے سمجھدار لوگ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے مداح تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کوفہ کی ایک مشہور شخصیت سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے بارے میں سوال کیا تو اس نے جواب دیا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اموال کی وصولی میں انتہائی متواضع ہیں، اپنی ذات میں خالص عربی النسل ہیں، احکام جاری کرنے میں شیر ہیں، مقدمات میں انصاف سے کام لیتے ہیں، تقسیم میں مساوات برتتے ہیں، لشکر سے دور رہتے ہیں، لیکن اہل لشکر پر ایک نیک دل ماں سے بھی زیادہ شفیق ہیں۔ وہ چونٹی کی طرح چپکے ہمارے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور اسلوب کار کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا، میں نے انہیں اپنے دور ولایت میں طبعاً سب لوگوں سے زیادہ کریم اور سب سے کم سختی کرنے والا پایا۔ وہ لوگوں پر ماں کی مامتا جیسی شفقت کرتے ہیں، ان کے لیے اموال اس طرح جمع کرتے ہیں جس طرح چونٹیاں اپنی خوراک جمع کرتی ہیں۔ وہ میدان جنگ میں انتہائی مضبوط ہیں اور لوگوں کے لیے قریش کے محبوب ترین شخص ہیں۔ اہل کوفہ کے سمجھدار طبقے کی طرف سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح سرائی کے باوجود کوفہ کے چند ناسمجھ اور سطحی ذہن والے لوگوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف دربار خلافت میں شکایات بھی بھیجیں۔ اس بنا پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی گورنری سے معزول کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کے بعد حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان افراد میں سے تھے جنہیں اسلامی افواج کی کمان سونپی گئی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے افراد سے امور حکومت میں مدد لیا کرتے تھے۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکمرانی کے امور کے بارے میں دیرینہ اور مکمل تجربہ تھا، چنانچہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گورنری حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یکسر مختلف تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دیگر کئی افراد امور ولایت میں شامل کر کے سب کی ذمہ داریاں تقسیم فرما دی تھیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المال، جبکہ عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین کی پیمائش کا نگران مقرر فرمایا۔ اس لیے کوفہ میں ان کے دور گورنری میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ولایت کے مقابلے میں تبدیلی آ گئی۔ اس نئی تقسیم سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت فرماتے، امور حکومت کی تنظیم نو فرماتے اور افواج کی قیادت بھی فرماتے تھے۔ انہوں نے بہت سی فتوحات حاصل کیں۔ ان کے دور اقتدار میں اہل کوفہ نے ان لشکروں کے خلاف کارروائی کی جو ایرانیوں نے مسلمانوں کے خلاف جمع کر رکھے تھے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات اور مشوروں کی روشنی میں فوجی حالات سامنے رکھتے ہوئے انتظامی نظم و نسق
اور حکومت کے دیگر امور کی تدبیر فرماتے تھے۔ کوفہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر اس علاقے کی نگرانی کی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مالی امور کی نگہداشت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو قرآن کی تعلیم بھی دیتے تھے اور دین کے مسائل بھی سکھاتے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 1 سال اور 9 ماہ کوفہ کے حاکم رہے۔ پھر ان کے خلاف اہل کوفہ کی شکایات کی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں معزول کر دیا۔ بعد ازاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا، کیا تجھے اپنی معزولی بری لگی؟ عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جب آپ نے کوفہ کی گورنری عطا کی تھی تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی، اور اب جب کہ آپ نے مجھے معزول کر دیا تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوا۔ ایک روایت کے مطابق جب عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اب اہل کوفہ انہیں ناپسند کرنے لگے ہیں تو انہوں نے از خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو استعفیٰ پیش کر دیا، جسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول فرما لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے از خود انہیں معزول نہیں کیا تھا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا، لیکن ان کی روانگی سے پہلے ہی انہیں معزول کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ ابھی اپنے تقرر کی خبر پوشیدہ رکھنا، لیکن خلاف توقع یہ خبر ہر طرف لوگوں میں پھیل گئی۔ اس پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض ہو گئے اور انہیں معزول کر دیا۔ پھر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ مغیرہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات تک کوفہ کے گورنر رہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کی اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔